السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ابن عقیل رحمہ اللہ وہ اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا۔ طواف کے دوران مجھے ایک ہار پڑا ہوا ملا، انتہائی قیمتی ہار، بہت مہنگا ہار مجھے طواف کے دوران ملا۔ تو چونکہ اس وقت وہ بڑی غربت کے اندر تھے اور بڑی پریشانی کے اندر تھے، تو کہتے ہیں میرے نفس نے یہ چاہا کہ یہ ہار میں رکھ لوں اور اپنی غربت کو، پریشانی کو اس کے ذریعے سے دور کر لوں۔ لیکن میرا دل یہ چاہتا تھا کہ نہیں، یہ تو چوری ہے اور چوری کرنا بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے اور دیانتداری کے خلاف ہے۔ تو میرے دل نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں وہ ہار رکھوں۔ چنانچہ میں نے مطاف کے اندر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ ایک ہار ہے، جس شخص کا ہو وہ اپنا ہار لے لے۔ چنانچہ ایک نابینا شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی میرے تھیلے سے یہ ہار گر گیا ہے، یہ ہار میرا ہے۔ چنانچہ انہوں نے وہ ہار ان کو دے دیا۔ ابن عقیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ نابینا شخص مجھے دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ اب کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد میں ایک بستی میں چلا گیا اور وہاں ایک مسجد میں نماز کے لیے پہنچا تو پتہ چلا کہ وہاں جو امام تھے وہ کچھ روز پہلے فوت ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے مجھ سے نماز پڑھانے کے لیے کہا تو میں نے نماز پڑھائی۔ لوگوں کو میرا نماز پڑھانا اچھا لگا، انہوں نے کہا بھئی آپ یہیں پر امامت کر لیجئے۔ تو ابن عقیل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، میں امامت کر لیتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے وہاں پر امامت شروع کر دی۔ اب کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہمارے جو پہلے امام صاحب تھے ان کی ایک بچی ہے، جوان ہو گئی ہے، اور امام صاحب یہ وصیت کر گئے تھے کہ کسی نیک شخص سے اس بچی کا نکاح کرا دینا۔ تو وہ یتیم بچی ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ سے ان کا نکاح کرا دیں۔ ابن عقیل رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے کہا جی ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے۔ چنانچہ ابن عقیل رحمہ اللہ نے ان بچی سے نکاح کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد ابن عقیل رحمہ اللہ نے دیکھا کہ وہی قیمتی ہار جو انہوں نے طواف کرتے ہوئے اس نابینا شخص کو دیا تھا، وہ ان کی زوجہ اس بچی کے گلے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ابن عقیل رحمہ اللہ دیکھ کر تعجب کرنے لگے کہ یہ ہار تمہارے گلے میں کیسے آیا؟ تو بچی نے بتلایا کہ میرے والد نے مجھے دیا ہے، اور میرے والد جو ہے ایک نابینا شخص تھے اور وہ امام تھے مسجد کے۔ انہوں نے عقیل رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ہار تو مجھے ملا تھا اور میں نے انہیں واپس کیا تھا۔ تو وہ بچی کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بھی دعا قبول کی اور میرے والد صاحب کی بھی دعا قبول کی۔ پوچھا کس طریقے سے؟ تو کہا اس طریقے سے کہ دیکھو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے گھر دیا اور گھر والی دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق بھی دیا، رزق کا بھی انتظام فرما دیا، آپ بے روزگار تھے، اور میرے والد کی دعا اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے قبول کی کہ جب میرے والد یہ ہار لے کر واپس گھر پہ لوٹے تو میرے والد دعا مانگتے تھے کہ اللہ، ایک امانت دار شخص، اس نے کیا ہے یہ ہار مجھے لوٹا دیا، اے اللہ میری بیٹی کو بھی ایک امانت دار شوہر عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میرے والد کی دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح مجھ سے کرا دیا۔ تو ناظرین دیکھیے، امانت داری یہ بہت بڑی چیز ہے۔ انسان کا امانت دار ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ اگر کسی شخص کے اندر امانت داری نہ ہو تو اس شخص کا ایمان کامل و مکمل نہیں ہے۔ جس شخص کے اندر امانت داری نہیں، اس کا ایمان کامل و مکمل نہیں۔ تو ہم لوگ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر امانت داری عطا فرمائیں۔ جب ہمارے اندر انشاءاللہ امانت داری ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مدد
شامل حال فرما دیں گے تو ہماری پریشانیاں تکلیفیں بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔